السلام علیکم۔ آج جو میری ہاتھ میں جو کتاب ہے یا کوئی موضوع ہے میوات کی کلاسیکی شاعری، یا کا جو مصنف ہیں محمد یاسین خان باگھوڑوی، یاسین خان باگھوڑوی بدرپور ضلع قصور ان کا رہائشی ہا اور میواتی شاعر ہا۔ ان کو جو شوق کو عالم ہو اور یوں ہو کہ جہاں وائے کہیں پتہ لگے ہو کہ فلاں آدمی پہ بھیک جی کو ڈوہا ہے ان پہنچے ہو۔ ایک بزرگ کو انہیں پتہ چلو کہ وہ ارائیاں رائبٹ روڈ کے اوپر ان کی بڑی ان کے پہ شاعری ہے، ان کے پہ کچھ کلام ہے جو میواتی کو ان کے پہ کچھ بات ہاں۔ تو ایک دفعہ وہ بھی اتفاق ہوئی کہ میرے ساتھ انہیں ایک آدمی بھیجو کہ وہ آدمی بٹھا کے لاؤ یا واقع پہ کوئی ٹائم لے کے آؤ تاکہ وہ آدمی آئے گو اور پھر آ کے پہلے تو چونکہ لوگ بیٹھے ہاں نا بیٹھکن پہ بیٹھ کے وہ 100 آدمی بیٹھا رہے ہاں، تو ان کو جو شغل رہے ہو وہ یہی ہو، یہ بہت بڑا شوق ہو کہ یا تو کوئی وا ٹائم کا میراثی بلاوے ہاں یا کئی سیاح آدمی جیسے رائے کلا میں ایک دھوڑو ہو میو وائے بہت شوق ہو یا چیز کو کہ میواتی شاعری واقع پہ ہی کلام ہو وہاں پہ بھیک جی کو اور بہت ساری بات ہی ایسی، کیونکہ یہ بات یہ ایکچول تو ایسے ہوئی ہو نا کہ یہ جیسے سینہ با سینہ آگے چلتی رہی وہ ساری چیز، واسو گانے سنی اور سنتی سناتی وہ بات ایک میڈیا کو کام دے وے ہاوے۔ وہ زمانہ میں نائی میراثی اور جو ایسا جو لوگ ہا وہ میڈیا کو کام کرے ہا، وہ ایک بات سن کے اور دوسری جگہ وہ کنوے بھی کرے ہا، بیٹھ کے ہنی بات کرے ہا، اور ان کے پہ بڑی عقل مندی کی بات جو سعد اللہ جیسے ایک شاعر ہو میوات کو واکو کلام بہت سارا میون کے پہ ہو، بھیک جی کو کلام بہت سارا میون کے پہ ہو، ایسے ہی یاسین خان باگھوڑوی شوق پیدا ہوئی ہو کہ کیوں نہ میں یہ کلام اکٹھا کروں، اور چونکہ ابھی سہولت آ گئی ہے تو انہیں وہ پھر لکھو ہر جگہ جا کے گاؤں گیا، جہاں بھی کئی سو جا کے ملاقات کر سکے ہم تک انہیں پہنچا، اور میں نے یہ دیکھو کہ ایک دفعہ تقریباً 100 کے قریب میواتی شاعر اکٹھا کرا جن کے پہ کچھ یا بابت ہو۔ میں نے خود نے دیکھو کہ کمال سالار پوری صاحب وہ سابق ممبر مجلس شورا وہ بھی ہوں آیا ہمیں، سکندر سہراب صاحب ہا، شیر چودھری صاحب ہا، اور فہیم چودھری صاحب ہا، بہت سارا ایسا ہمارا میوات کا جو شاعر ہا وہ سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھا ہوا، اور بہت دور دور سے انہیں معززین جو ہا میوات کا وہ بھی بلا کے ایک کانفرنس ٹائپ انہیں کری، بہت ان کو شوق ہو، بہت ماشاءاللہ۔ ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی جب لاہور شفٹنگ ہوئی تو بچہ جب وقت لاہور شفٹ ہوا ہی لاہور جنرل ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ ان کا صاحبزادہ تو بہت سارا کاغذ نے وہ ہوں پھینکی آیا، تو میں ایک دن قدرتی ادھر گئے گاؤں، تو میں نے دیکھو کہ ایک کوڑی پہ ایک سائڈ میں اور بہت سارا کاغذ پڑا ہاں، تو میں ان کاغذ اکٹھا کرنے لگ گو، اور میں نے وہ سارا کاغذ اکٹھا کرا
تو میں نے دیکھا کہ واقع جو کلام ہو جو آنے قلم سو لکھو وہ بہت سارو کلام ان کاغذن میں ہو جو کہ آگے ان کی اولاد نے پھینک دی ردی کی ٹوکری میں ان کی ڈیتھ کے بعد. میں نے وہ سارو کلام اکٹھا کر کے اور رکھ لیو. تو ایک دن میرا سسرا چودھری محمد الیاس صاحب جن کو تعلق نانو کا گاؤں سو اور ان کو والد کے صاحب کو نام عبد الرحیم خان اور دادا کو نام چودھری منیر جو نانو کا کی 22 کا وہ چودھری ہے. تو وہ بہت شوق رکھیا. ایک دن موضوع ایسے ہی ان نے پوچھی بلکہ وہ ایک دفعہ بدرپور گیا تو ان نے ہمارے گھر ایک بک دیکھی تو کہنے لگا کہ یہ بک تو وہ غالباً کوئی ایسے جو یاسین خان باگوڑی صاحب نے کاغ اور کاغ لی اور کافی ساری حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر شہداء کربلا کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی. وہ ان نے کتاب دیکھی تو ان کو شوق اتنا زیادہ ہو موضوع کہنے لگا کہ یہ تو بڑو کلام ہے بڑو پائیدار کلام ہے اور یوں آپ کے پہ میں نے کی میرے پہ تو اور کافی سارا رکھو ہے. تو میں نے پھر ان لوگوں سارا کاغذات اکٹھا کر کے ہے نہیں وہ ان لوگ دیا. میں کہنے لگوں کہ یوں سارو یاسین خان باگوڑی صاحب کو کلام ہے. بس بعد میں ایک دن سردار عظیم اللہ خان صاحب ایڈوکیٹ ان سے ملاقات ہوتی رہ رہی تو ایک دن بات ہی باتن میں کہنے لگو کہ یار وہی پتہ لگو کہ آپ کے پہ کوئی کلام ان کو رکھو ہوئے ہے. تو میں نے انہوں بتائی کہ میرے پہ رکھو ضرور ہو لیکن میں نے تو اپنا سسرو دے دیو اور چودھری الیاس صاحب میں انشاءاللہ کلیکٹ کر کے لے آؤں گا. تو میں پھر ہوں گئے اور جتنا وہ کاغذات وہ ملا وہ میں نے لا کے ان کے سپرد کر دیا. ان ساری چیزوں کو نچوڑ پھر آگے سو ان نے محنت کری واقع اوپر اور میواتی دنیا کو ہمیں بڑو کمال ہے کہ ان نے کہی کہ بھائی یا سارا کام کرو یا کے لیے جو بھی وسائل کی ضرورت ہے میں وہ پرووائڈ کروں گا. تو چودھری جمیل صاحب کو ہمیں بڑو اہم کردار ہے میواتی دنیا اور کرم محمد علی صاحب جو ہے آج کل رننگ کر رہا ہاں سردار عظیم اللہ خان صاحب اور دوسرا ہمارا کافی سارا دوست ہاں جو اٹیچ ہیں یا ادب کے ساتھ وہ میواتی دنیا میں کام کر رہے ہیں. ان نے ای سارو کلام اکٹھو کرو اور لکھو رو کتابی شکل میں وائے لایا. تو بہت خوشی ہوئے دیکھ کے ان چیزوں نے کہ ان نے اپنوں ایک قیمتی وقت قیمتی سرمایہ اور ان کا شوق ہو یاسین خان باگوڑوی کا شوق کو یہ عالم ہو کہ جب ان کی ریٹائرمنٹ ملی تو اپنی ریٹائرمنٹ کا پیسہ ان نے چھپائی کے مارے دے دیا کتابن نے لکھن کے مارے دے دیا. پہلے کون کتابن نے خریدے ہو مفت دیوے ہاں کتابن نے اور پڑھنیاں بھی بہت کم ہاں اور ان کو شوق کو یوں عالم ہو کہ پہلے چونکہ ہاتھ سے کتابت ہوئے ہی اب تو ماشاءاللہ کمپیوٹر کو دور آ گو بڑو جدید دور آ گو سوشل میڈیا کو دور آ گو وہ زمانہ میں ہاتھ سے لکھا جاوے تو کاتبن لو دیوے ہو پیسہ ان پہ لکھواوے ہو پرنٹنگ کراوے ہو اور وہ کو شوق یوں ہو کہ وانے اپنی پوری پینشن اور جو گریجویٹی کمیوٹیشن وغیرہ وہ میں کتابن میں صرف کر دی. یہ وہ مجاہد آدمی ہاں کہ اگر ہم ان کو ذکر نہ کراں تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہوئے گی اور ایسا مجاہد آدمی جن نے اپنا کل پونجی اور سرمایہ قوم کے نام اور ان کتابوں نے صرف لکھن کے مارے کہ اگلی نسل کے لیے کوئی فائدہ ہو جائے انہوں نے وہ لکھی اور لکھ کے بعد دے گا. تو ہم دیکھا کہ اکثر کتابن میں جب انہیں چھپوا کے لاویا تو کتابت میں اکثر غلطی ہو جاوی تو ان نے پھر وہ قلم سو ٹھیک کرے ہاں پین کے ساتھ انہیں ٹھیک کرے ہاں کہیں پیش رہ گئی ہے کہیں زبر رہ گئے کہیں زیر رہ گئی ہے تو وہ انہیں نو پلک ان کے سوار کے اور پھر وہ لوگوں کو دے ہاں اور میں سمجھوں کہ یہ خراج تحسین بھی میں ان کو پیش کروں کہ بہت انہیں باکمال جو ہے نا اپنا دور میں بڑی محنت اور بڑی اچھی قوم کے لیے تحفہ دیا ہاں یہ کتابن کا وہ ماشاءاللہ اب میواتی دنیا کا توسط سو دنیا تک پہنچ رہا ہوں. تو میں بات کر رہا ہوں کہ بات سو بات چلتی گئی آگے نکلتی گئی تو یہ میواتی سب رنگ
اب میواتی چونکہ یہاں کو جو رسم الخط ہے وہ اردو ہی ہے، تو وہاں میں تھوڑی بہت ساری ایسی چیز جیسے آڑو لفظ، اب آلو بولیں گا لیکن وہ آڑو پڑھیں گا، تو واہ کے اوپر انہیں ایک خاص ایک نشان یا ٹائپ کو کرو ہو کہ جہاں ایسو لفظ آئے گو ہوں یوں نشان ہوئے گو اور وائے، تاکہ ہم وہ یا طریقہ سے پڑھ سکیں. جیسے آڑو تو واو کے اوپر انہیں او نشان ایسے ڈالو، تو آلو سو آڑو پڑھو جاوے، چونکہ میواتی میں وہ آسو آڑو کہوے. میں کوشش کر رہا ہوں آپ دوستن کے سامنے کہ میں یہ میں سے کوئی چند اشعار آپ نے سناؤں. یعنی کاجل کو کانٹوں لگو مہندی کی لگی پھانس، گوری کا نینا لگا میرے کھٹکاں بارو ماس، میرے کھٹکاں بارو ماس. کانٹوں انہیں پھر آگے یہ لغات میں سو الفاظ معنی دیا کہ کانٹا کو مطلب کانٹوں، اور کھٹکا یعنی خلش رہے، بارو ماس یعنی سارا سال. انہیں کو ترجمہ کرو ہے کہ میرے محبوب کی مہندی اور کاجل میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گیا، اور اب جب اس سے نیند مل گئے ہیں تو مجھے ہر وقت انہی کی خلش محسوس ہوتی ہے. بہت ساری یا کلام کے اندر انہیں ماشاءاللہ احاطہ کرنے کی کوشش کری ہے. ماں بن کیسی ٹوکری گوری کو بن کسو سنگار، ماں بن کیسی ٹوکری گوری کو پی بن کیسو سنگار، بھائی بن پیہر کسو پیچھے چاؤ بستی بسے ہزار. یعنی بھائی بن پیہر کی کیسو پیچھے چاؤ بستی بسے ہزار، یعنی ماں بن کیسی ٹوکری. بھائن استعمال کرو گئے ہوئے بھائن کے لیے، بھائی کی جمع ہے، اور پیہر میکا. ہمیں کہی گئی کہ ماں کے بغیر بیٹی کے میکے سے سوغاتیں کوئی نہیں ہوتی، اور شوہر کے بغیر عورت کا سنگار بے وجہ ہے. اس طرح بھائیوں کے بغیر میکا کوئی نہیں ہوتا، چاہے پیچھے ہزاروں کی بستی بستی ہو. تو یوں انہیں یا میواتی شاعری کے اندر یہ ساری چیز کری ہے. آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زبان تھوڑی سی جو پڑھن کی ہے یا میں تھوڑی سی روانی آ جائے. چونکہ آپ پتہ ہو کہ جیسے جیسے لوگ شہرن میں سیٹل ہوتا گیا، پڑھتا گیا، تعلیم بڑھتی گئی، تو ہم اپنی زبان سو دور ہوتا گیا. یہ لوگ بڑا لائق تحسین ہاں جن نے یہ کتاب لکھ دی، تاکہ آئندہ آنے والی نسل کم از کم اپنی یہ تھوڑی بہت پڑھ کے ہے نہیں اور اپنا اثاثہ ہے سمجھے گی کہ ہمارا اصل اثاثہ کیا ہے. تو یہ کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.